جب آ کے ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر۔ خدا نے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ جائے گا جب یہاں سے تو کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب یہاں سے تو کچھ بھی نہ پاس ہوگا۔ دو گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تعلیم توسیع تصویر و تحریر اور حضور پر شب یوم النشور نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم فخر عرب و عجم آفتاب خدا مالک ملک خدا موتی جملہ عطا احمد مجتبی حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیشان کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید بے عیب اور لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بولو کھری بات بولو، جب بولو تو سچی بات بولو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب بولو تو
تو سچی بات بولو۔ آگے ارشاد فرمایا یصلح لکم اعمالکم، کہ جب تم سچ بولو گے، جب تم کھری بات کرو گے، تو اس میں دنیا کے اندر تمہارے لیے یہ فائدہ ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال سنور جائیں گے، تمہارے اعمال بہتر ہو جائیں گے، تمہارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے سچی بات کہی، جس نے کھری بات کہی، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہماری آج کی تقریر کا عنوان بھی یہی ہے کہ سچ بولنا، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، جھوٹ سے بچنا۔ سچ بولنا، زبان پر کنٹرول کرنا، جھوٹ سے بچنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور آج اسی پر گفتگو کریں گے کہ سچ بولنا، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، جھوٹ سے بچنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آنکھ اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کان اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، دل، دماغ اس کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت زبان کی نعمت ہے۔ زبان ایک عظیم نعمت ہے، اور زبان پر کنٹرول کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی جو ہے نجات ہے، جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ آج معاشرے کے اندر سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ جھوٹ زیادہ ہے،
تقریر کے اندر جھوٹ ہے، تحریر کے اندر جھوٹ ہے، دکان کے اندر جھوٹ ہے، مکان کے اندر جھوٹ ہے، بازار کے اندر جھوٹ ہے، تجارت میں جھوٹ ہے، جہاں بھی چلے جاؤ ہر کام کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی جو ہے وہ نجات ہے، سچائی جو ہے وہ کامیابی ہے، سچائی جو ہے وہ فلاح ہے، سچائی جو ہے وہ عظیم نعمت ہے، عظیم عبادت ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے مسلمان کی تعریف کیا ہے، پورے اسلام کا خلاصہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کی جان و مال، عزت آبرو محفوظ رہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں عدالتوں کے اندر، کچہریوں کے اندر، تھانوں کے اندر، جس مکان، جس جگہ پر آپ جائیں گے تو آپ کو جھوٹ نظر آئے گا۔ ایک صحابی رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے بخیل ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے، کیا پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن سخی ہوتا ہے، مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن سخی ہوتا ہے۔ ہاں کبھی اس سے کنجوسی ہو جاتی ہوگی، مگر اس سے کنجوس نہیں ہونا چاہیے، اس سے بخیل نہیں ہونا چاہیے، مگر ہو سکتا ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ فرمایا مومن بہادر ہوتا ہے، مومن کو بہادر ہونا چاہیے، ہاں کبھی وہ بزدلی کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا، مومن سخی ہوتا ہے، کبھی کبھار بخیل ہو سکتا ہے، مومن بہادر ہو سکتا ہے، مگر کبھی اس سے سستی ہو سکتی ہے، بزدلی کا اظہار کر سکتا ہے، مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے، مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے من حافظ لسانہ ستر اللہ عورتہ۔ آج کی ہماری تقریر کا عنوان یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو جھوٹ سے، اور سچ بولو، صداقت کے ساتھ کام لو، سچائی بولو۔ سچ بولنا، اپنی زبان پر
جھوٹ سے اجتناب کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ آج ہماری گفتگو اسی پر ہوگی۔ تو فرمایا من حافظ لسانہ ستر اللہ عورتہ، جس بندے نے دنیا کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنی زبان پر کنٹرول کیا، اپنی زبان کو لایانی گفتگو سے، فضول گفتگو سے، بیہودہ گفتگو سے اور شہوانی گفتگو سے، شیطانی گفتگو سے اور جھوٹ سے جس بندے نے اپنی زبان کو محفوظ کیا، ستر اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کے عیبوں پر پردہ پوشی فرما دیں گے۔ اور زبان جو ہے، گنگے سے پوچھیں زبان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ عظیم نعمت ہے زبان۔ زبان سے انسان اپنا موقف، اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی زبان سے بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اسی زبان سے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، اور اسی زبان کے ساتھ آقا کریم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ تو زبان ایک عظیم نعمت ہے۔ پھر اس پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا، اس کو جھوٹ سے بچانے کا حکم دیا گیا، سچائی بولنے کی تاکید کی گئی۔ میرے دوست، میرے بھائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک عورت کا ذکر کیا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بستی کے اندر ایک عورت رہتی ہے، نماز کی بڑی پابند ہے، روزے کی بڑی پابند ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ زبان انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، اور یہی زبان انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے اس عورت کا ذکر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ، وہ عورت نماز کی پابند ہے، روزے رکھنے کی پابند ہے، تلاوت قرآن کی پابند ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، اور وہ صدقات و خیرات کا اہتمام بھی کرتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، مگر یا رسول اللہ اس کے اندر ایک کمی ہے، زبان پر کنٹرول نہیں کرتی، زبان کی حفاظت نہیں کرتی، زبان کو، اپنی زبان کو سنبھال کر نہیں رکھتی۔ یا رسول اللہ، اس عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہی فی النار، یہ عورت دوزخی ہے، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ کون سی عورت روزے کی پابند ہے، نماز کی پابند ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنے والی عورت ہے، مگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی، اپنے زبان پر کنٹرول نہیں کرتی، اپنی زبان کو جھوٹ سے نہیں بچاتی، اپنی زبان سے ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ کبھی یہی زبان اولاد پر چل رہی ہے، کبھی یہی زبان خامد پر چل رہی ہے، کبھی یہی زبان اپنی بیٹیوں پر چل رہی ہے، کبھی یہی زبان اپنے بھائیوں پر چل رہی ہے۔ اسی اثنا میں آپ علیہ السلام کے سامنے ایک دوسری عورت کا ذکر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت جو ہے وہ نماز پڑھتی ہے، فرائض کی ادائیگی کا خیال رکھتی ہے، فرض روزوں کا بھی اہتمام کرتی ہے، وہ نفلی صدقات و خیرات کا اہتمام بھی نہیں کرتی، اور نفلی روزے بھی نہیں رکھتی۔ یا رسول اللہ، اس کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے، سچ بولتی ہے،
یہ زبان انسان کو دوزخ میں بھی لے جاتی ہے اور یہ زبان انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے۔ اس زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، کھری بات کہنی چاہیے۔ توجہ ہے؟ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سچائی سچ نیکی ہے اور یہ ایسی نیکی ہے کہ بندے کو سیدھا جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ گناہ ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ بندے کو سیدھا دوزخ کے اندر لے جاتا ہے۔ میں کیا آپ کو سناؤں، کون کون سا واقعہ پڑھ کر سناؤں؟ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو سب جانتے ہیں، سب لوگ اس کے واقعات پڑھتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ اب غور کریں، اماں حلیمہ جب بچے لینے کے لیے مکہ کے اندر آتی ہے، مکہ کے ہر دروازے پر جاتی ہے کہ مجھے کوئی بچہ دے دے۔ وہ پوچھتے ہیں گھر والے، حلیمہ بتلا تیری مالی کیفیت کیا ہے، تیرے مکان کتنی ہیں، تیرا مال کتنا ہے، تیرے گھر کے اندر کمرے کتنی ہیں، تو کتنی مالدار ہے، تیری مالی کیفیت کیا ہے؟ اماں حلیمہ فرماتی ہے، او مکہ والوں میں تو غریب نہیں ہوں، بچہ دو یا نہ دو میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے، حلیمہ تم نے سچ کے علم کو بلند کر دیا ہے، تیرا کام تھا سچ بولنا، سچوں کے امام کو تیری گود میں عطا کرنا، محمد کے خدا وحدہ لا شریک سبحان اللہ۔ سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اماں حلیمہ کیا کہتی ہے؟ رحمت دا دریا فرمایا، حلیمہ صداقت کے علم کو تو نے بلند کیا، تو نے سچی بات کہی، اور مکہ کی عورتیں مجھے بچہ دو یا نہ دو تمہاری مرضی ہے، میں غریب نہیں ہوں، میرا مال زیادہ نہیں ہے، میرے مکان زیادہ نہیں ہے، میرا گھر کوئی بڑا چوڑا وسیع عریض نہیں ہے، میں سچی بات کہتی ہوں۔ علماء نے لکھا، اماں حلیمہ کی اس سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ نے سچوں کا امام عطا فرما دیا۔ ایسا نبی تجھے دوں گا، تیری گود کے اندر تمہیں ایسا نبی عطا کروں گا جس کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، اور فرمایا حلیمہ سن، قیامت تک جس جگہ پر میرا ذکر ہوگا اسی جگہ پر میرے محبوب کا ذکر ہوگا۔ حلیمہ سن، جس جگہ پر میرے محبوب کا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر۔ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے، صحابہ سارے صدیق تھے، سچ بولنے والے تھے، سارے صحابہ صدیق تھے، صدیق۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کو یہ جو لقب ملا، یہ کیوں ملا؟ قابل غور بات ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، دعوت اسلام پیش کی، تو جس کو بھی دعوت اسلام پیش کی، کوئی معجزے کا مطالبہ کرتا، کوئی کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا آمنا وصدقنا،
کوئی معجزے کا کسی چیز کا کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا، صدیق اکبر سے پوچھا گیا، ہر بندے نے ایمان لایا، ایمان لانے سے قبل کسی معجزے کا مطالبہ کیا، کوئی معجزہ دکھلاؤ۔ آپ نے کسی معجزے کا کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کیا وجہ؟ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو صدیق عطا فرمایا، ہر نبی کو صدیق دیا، مگر امام الانبیاء کو صدیق اکبر عطا فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں دیکھو، سن لو میری بات کو، جس بندے نے 40 سال مخلوق پر جھوٹ نہیں بولا، بھلا وہ خالق پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ 40 سال جس بندے نے مخلوق پر جھوٹ نہیں بولا، وہ خالق پر بھلا کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ سچا نبی ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر 4 برائیاں ہیں، جھوٹ میں بولتا ہوں، چوری میں کرتا ہوں، شراب بھی میں پیتا ہوں، بدکاری بھی میں کرتا ہوں۔ اب غور کریں، 4 برائیاں میرے اندر موجود ہیں، جھوٹ بھی میں بولتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، بدکاری بھی کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ شراب پینا چھوڑ دو، بدکاری کرنا چھوڑ دو، اور جناب والا چوری کرنا چھوڑ دو۔ آپ نے یہاں ہاتھ رکھا۔ کامل حکیم، کامل طبیب کا نسخہ مختصر ہوتا ہے، مگر ہوتا کامل ہے۔ یہاں ہاتھ رکھا۔ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی کامل طبیب نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ تم یہ عہد کرو، تم میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سنی عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بھی کوئی بڑی بات ہے؟ حضور نے فرمایا، تیرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، حقیقت میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب 3 چیزیں میرے پاس ہیں، میں شراب پی سکتا ہوں، چوری کر سکتا ہوں، بدکاری کر سکتا ہوں، ایک چیز کا عہد کر چکا ہوں، میں جھوٹ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہاں ہاتھ رکھا۔ کامل طبیب تھے، کامل نسخہ۔ فرمایا، جا۔ شام کو گھر آیا، شام ہوئی نا، اب دل میں خیال آیا میں 1 گلاس پی لوں۔ کس چیز کا؟ پانی کا۔ حاضر پہنچ گئے آپ۔ شام کے وقت خیال آیا کہ میں 1 گلاس پی لوں۔ پھر دل میں خیال آیا، میں تو حضور کو عہد دے چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، صبح حضور کی بارگاہ میں کیا منہ دکھلاؤں گا؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، کیسے منہ دکھلاؤں گا؟ حضور پوچھیں گے بھی شراب پی تھی؟ جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، عہد دے چکا ہوں۔ اگر سچ بولوں گا تو کوڑے لگیں گے، حد جاری ہو جائے گی، حد جاری ہو جائے گی، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ پھر رات کا کچھ حصہ گزرا، خیال آیا اب چوری کروں، پھر خیال آیا میں حضور کو عہد دے چکا ہوں، وعدہ دے چکا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر چوری کرتا ہوں، صبح حضور کے سامنے کس منہ کے سامنے جاؤں گا؟ آقا کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا؟ آقا کی آنکھوں کے ساتھ میں کیسے آنکھیں ملاؤں گا؟ میں حضور کا چہرہ کیسے دیکھوں گا؟ آج ہمارے دل میں یہ خیال نہیں ہے ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کل قیامت کے دن نہیں حاضر ہونا، وہ حاضر ہونا ہے نا۔ آج سوچ لیں، آج ان چیزوں سے توبہ کر لیں۔ تو خیر، خیال آیا کہ چوری کرتا ہوں پھر جھوٹ بولوں گا، تو وہ تو میں عہد دے چکا ہوں، جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا۔
میں سچ بولوں گا تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اس سے بھی رہ گیا. پھر کچھ رات کا حصہ گزرا, خیال آیا کہ برائی کروں, پھر خیال آیا کہ برائی کرتا ہوں تو صبح سنسار کر دیا جاؤں گا. جھوٹ تو بول نہیں سکتا. نماز فجر کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, ایک بیماری آپ نے میری دور کی, اسی ایک کے دور کرنے کی وجہ سے اللہ نے فضل فرمایا, میری ساری برائیاں دور ہو گئی. سبحان اللہ. کامل طبیب تھے, کامل پیر تھے. اس لیے تو کہتا ہوں نا میں, اگر آپ کا ذوق ہو, پیر فریاد پیر نہ جاوے, اونچی آواز میں آپ سبحان اللہ, او پیر فریاد پیر نہ جاوے, تو اس پیر نو کی بھرنا مرشد ملیا جے ارشاد نہ منیو, تکی کرنا اس مرشد نو, ہادی ملیا جے ہدایت نہ آئی, تکی کرنا اس ہادی نو, سر دتیاں جے حق حاصل ہونا بابو, تے پھر مردوں کی ڈرنا. کامل طبیب تھے. یہاں سے پکڑا, اٹھ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, ایک بیماری کا علاج آپ نے کیا ہے, اس ایک بیماری کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری ساری بیماریوں کو دور فرما دیا. آگے چلے. آپ علیہ السلام نے جب اظہار نبوت فرمایا, اعلان نبوت فرمایا, اس وقت حضور نے کسی درخت کو اپنے قریب نہیں کیا, چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہوئے نہیں کہا, پہاڑ کی چوٹی پر مکہ والوں سے کہا حل وجدتمونی, حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا, اے مکہ والو, تمہارے سامنے, تمہاری موجودگی کے اندر, تمہارے اس قہر کے اندر میں زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں, بتاؤ میری زندگی کیسے گزری ہے, کیا میں جھوٹ بولتا ہوں یا سچ بولتا ہوں, میری لیل و نہار, میرا کردار, میرا گفتار, میرے اعمال, میرے احوال, میرے افعال, میری دیانت, میری تجارت, میری پریشانی, میری آسانی مکہ والوں تمہارے سامنے گزری ہے. بتاؤ 40 سال ہو گئے ہیں, تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ مکہ کے سارے کافر بیک زبان ہو کر کہنے لگے, کیا کہنے لگے, جربناکم مینارا, اے آمنہ کے لال, اے عبداللہ کے چاند, سونے اور چاندی کے اندر تو کھوٹ ہو سکتا ہے, اے محمد تیری زبان کے اندر کوئی کھوٹ نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ علیہ السلام نے بھی اپنا کردار پیش کیا. تو سچ بولنا, زبان پر کنٹرول کرنا, یہ بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی نجات ہے, جھوٹ ہلاکت ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے, اپنی زبان پر کنٹرول کرو اور سچائی کو اپناؤ, جھوٹ سے گریز کرو, جھوٹ سے پرہیز کرو, جھوٹ سے بچو. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, توجہ ہے, جس کی عمر تقریباً 10 سال ہے, سفر کر رہا ہے, خندہ پیشانی ہے, چہرہ نورانی ہے, خندہ پیشانی ہے, چہرہ نورانی ہے, اللہ کی مہربانی ہے, فضل رحمانی ہے. اس بچے کے سینے کے اندر آیات قرآنی ہے. اس بچے کا نام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے. دوران سفر چور آ گئے, ڈاکو آ گئے, انہوں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا بغداد جا
کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں 40 دینار میرے پاس موجود ہیں، میری والدہ نے یہاں پاکٹ کے اندر بند کر دیے ہیں۔ کہا بیٹا کہیں ضرورت ہو تو یہ لے لینا، ان کو استعمال کر لینا، ان کو خرچ کر لینا، ان کو صرف کر لینا۔ اب چھوٹی عمر کے اندر ہے، جب ڈاکوں کو یہ بتایا، چوروں کو یہ بتایا، لٹیروں کو یہ بتایا، تو چوروں کا سردار کہنے لگا اے معصوم بچے تمہیں پتہ نہیں ہے ہم لٹیرے ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم چور ہیں، ہم مال لے لیتی ہیں، ہم تلاشی کرتی ہیں، ہم زبردستی مال کو چھین لیتی ہیں، تو خود بتا رہا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ ہمیں تو تلاشی لینی پڑتی ہے مگر تو خود بتاتا ہے میرے پاس پیسے ہیں۔ اب غور کریں، میرے اور آپ کے لیے اس جملے کے اندر سبق ہے۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں او چوروں کے سرداروں سن لو، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ جو چوروں کا سردار تھا اس نے سنا، وہ کہنے لگا تو ماں کی بات پر پہرا دیتے ہوئے سچ بول رہا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا، مہربانی فرما مجھے اپنے ہاتھ پر بیعت فرما، مجھ سے توبہ کروا، مجھے کلمہ مصطفیٰ پڑھا کر مشرف اسلام فرما۔ اب یہ چور، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے کیوں مسلمان ہوئے؟ سچ سن کر۔ آج ہر جگہ پر جھوٹ ہے، گھروں کے اندر جھوٹ ہے، مکانوں کے اندر جھوٹ ہے، بازاروں کے اندر جھوٹ ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، جب تک اپنی زندگی سے جھوٹ کو نہیں نکالتے کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی سچائی کے اندر ہے، کامیابی حقیقت کے اندر ہے، کامیابی صداقت کے اندر ہے۔ جھوٹ سے اپنی زبانوں کو محفوظ کرو اور سچ کو اپناؤ۔ سچ بولنا، جھوٹ سے گریز کرنا، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سب پر عمل کرنے